اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی، بالکل سیدھی اور ہموار، تاکہ وہ مکذبین کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان اہل ایمان کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بارے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اے پیغمبر، شاید آپ ان کے پیچھے اس رنج و افسوس میں اپنی جان دے دیں گے کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائے۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک دن چٹھیل میدان بنانے والے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ کہف و رقیم یعنی غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہا، اے ہمارے پروردگار، اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت کا سامان مہیا فرما، تو ہم نے غار میں کئی برسوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ٹھیک شمار کر سکتا ہے۔ اے رسول، ہم آپ کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دل اس وقت اور مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ہم اس کے سوا اور کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم بالکل ناحق بات کے مرتکب ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور خدا اپنا لیے ہیں۔ یہ لوگ ان کی خدائی پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ پھر آپس میں کہنے لگے، اب جب کہ تم نے ان لوگوں سے اور ان کے ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلائے گا اور تمہارے اس کام کے لیے ساز و سامان مہیا کر دے گا۔ اور وہ غار اس طرح واقع ہوئی ہے کہ تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ ایک کشادہ جگہ پر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لیے کوئی یار و مددگار اور رہنما نہیں پاؤ گے۔ اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور تمہارے دل میں دہشت سما جائے، اور جس طرح اپنی قدرت سے سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ دوسرے نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ اچھا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو، وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لائے، اور اسے چاہیے کہ ہوش و تدبر سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔